السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جمیل عسى الله ان ياتيني بهم جميعا انه هو العلیم الحکیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ باپ نے یعنی یعقوب علیہ السلام نے یہ داستان سن کر کہا، دراصل تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک اور بڑی بات کو آسان بنا دیا۔ اچھا، اس پر بھی صبر کروں گا اور بخوبی کروں گا۔ کیا بعید ہے کہ اللہ ان سب کو مجھ سے لا ملائے۔ وہ سب کچھ جانتا ہے اور اس کے سب کام حکمت پر مبنی ہے۔ سورہ یوسف علیہ السلام کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ گزشتہ جو باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں، یہ صورت بڑی اہم ہے اور اس سے بڑا سبق ہم کو یہ ملتا کہ انسان کو اپنے مقصد اور اپنی تدبیر یعنی کوشش دونوں میں اللہ کے حدود سے، اللہ کے باؤنڈریز کو کراس نہیں کرنا، اور قانون الہی میں اللہ تعالیٰ نے جو مقدر کیا وہ کر رہیں گے۔ دوسری بات، کامیابی ناکامی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میرا آپ کا کام کیا ہے؟ کوشش کرنا ہے، تدبیر کرنا ہے۔ کامیابی دینا، ناکامی دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دوسرا سبق ہم کو ملتا ہے توکل علی اللہ اور تفویض الی اللہ کا ملتا ہے۔ اللہ پر مکمل بھروسہ، کوشش، محنت، تدبیر، حکمت سب ٹرائی کرنے کے بعد میں اللہ پر بھروسہ کرنا۔ ہر معاملے میں، پڑھائی کے معاملے میں محنت اچھی کرنا، اچھا پڑھنا، اچھا پلان بنانا، اچھا منصوبہ کرنا اور اچھا ایگزام دینا۔ پورا منصوبہ پلاننگ ہے، اور ایگزام دینے کے بعد رزلٹ اللہ پہ چھوڑ دینا۔ ایگزام دینے کے بعد پھر ہمارا کچھ نہیں رہتا ہے۔ ایگزام سے پہلے تک ہم جو ہے کوشش کر سکتے ہیں، محنت کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے روزی حاصل کرنا، حلال روزی حاصل کرنا، حلال روزی حاصل کرنے میں بھی پوری محنت کرنا، کوشش کرنا۔ اسلام جو ہے آئیڈلنس، بیکاری کو پسند نہیں کرتا۔ اسلام چاہتا کہ ہم بیزی رہیں، مصروف رہیں، کام میں، پڑھائی میں، تجارت میں، نوکری پیشہ میں کچھ مصروف رہیں، یہ چاہتا۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہو رہا، دیکھا کہ بچے جو ہے خالی ایسے ہی کھیل کھیل رہے، کچھ یہ نہیں کرے، وقت ضائع کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ وقت ضائع ہو رہا ہے، نقصان دہ ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پھر دوسری دفعہ جب گزر ہوا تو وہی بچے کچھ زمین پہ لائن ڈال رہے، کچھ حرکت کر رہے، کچھ کراس لائن ڈال رہے، کچھ یہ کر رہے۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے، مصروف ہیں۔ آئیڈلنس کیا ہے؟ بیکاری جو ہے نا، کیا ہے انگریزی میں کہاوت؟ آئیڈل مائنڈ از ڈیولس مائنڈ، ہے نا؟ شیطان کا ذہن تھا، شیطان حاوی ہو جاتا خالی ذہن میں۔ اس لیے اپنے آپ کو بزی رکھنا، مصروف کچھ نہ کچھ۔ ابھی جیسا آپ لوگ موبائل ضرورت سے زیادہ دیکھ رہے، نماز کا وقت ہوا، نماز کا ٹائم ہوا، اس ٹائم پہ کوئی چیز کی اہمیت نہیں ہے سوائے نماز کی۔ نماز ہی ٹاپ پرائرٹی، نماز کے بعد پھر جو یہ کرنا کرو، ایسا۔ تو پڑھائی میں، محنت میں، کاروبار میں، تجارت میں، نوکری پیشہ میں، ہاں کچھ نہیں ہے، قرآن مجید تھوڑا لے کے بیٹھے، بغیر تھوڑا اس سے بھی پڑھ لیے، ناظرہ پڑھ لیے، تھوڑا سمجھ کے پڑھے۔ جتنا وقت جا رہا ہے ویسا ویسا ہم کیا ہو رہے ہیں،
موت سے قریب ہوتے جا رہے، قبر سے قریب ہوتے جا رہے، اور ویسا ویسا ہم کو وقت کا جواب دیتے رہنا پڑے گا۔ تو کہنے کا یہ ہے کہ ہم کو اس سے جو سبق ملتا کہ ہم جو ہے تدبیر، محنت اور تمام چیزیں کرنی چاہیے، لیکن نتیجہ اللہ پر چھوڑنا، اللہ پر چھوڑ دینا، یہ بڑا اہم سبق ملتا ہے۔ تیسرا اہم سبق ہم کو یہ ملتا کہ ایک مرد مومن اگر حقیقی اسلامی سیرت کیا ہے؟ وہ سیرت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ سیرت کو انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ بایوگرافی بولتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی کتنے لوگ پڑھے؟ آدھی پڑھے۔ ہمارے پاس رحیق المختوم تھے، ہاں، محسن انسانیت تھی، محمد عربی، انگلش میں بھی ہے، اس میں بھی ہے۔ پڑھنا، قرآن مجید کی جو پہلی آیت اتری، اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ پڑھنا تو کتنا وقت، ٹھیک موبائل میں اگر دیکھ لیتے یا معلوم کر لے ٹھیک ہے، لیکن سیرت کی کتابیں، حدیث کا یہ ہے روزانہ کچھ نہ کچھ پڑھنا، روزانہ۔ تو قرآن مجید ناظرہ پڑھنا، امپروو کرنا اپنے آپ کو امپروو کرنا، ترجمے سے پڑھنا، ہاں، ڈیوائڈ کرنا ٹائم کو۔ کتنے گھنٹے ہیں دن میں حمزہ؟ 24 گھنٹے۔ 24 گھنٹے، ایک گھنٹے میں کتنے منٹس ہیں؟ 60 منٹس ہیں۔ 60 ملٹیپلائی بائی 24 کتنا ہوتا؟ 1440 منٹس ہوتا۔ کتنا ہوتا؟ تو یہ 1440 منٹس کو ڈیوائڈ کرنا، ہم یہ ٹائم اتنے کام کے لیے، یہ ٹائم نماز کے ٹائم پہ نماز، عربی تلاوت کے ٹائم پہ تلاوت، گھر کے کام پہ گھر کے کام، ایکسرسائز، اسکول کا کام، کالج کا کام، سب ڈیوائڈ کرنا ہے۔ موبائل کا ٹائم، یہ ٹائم، وہ ٹائم ڈیوائڈ کرنا ہے نا۔ بات پرسوں جو آئی تھی، اللہ تعالیٰ پوچھیں گا کہ تم نے اپنی زندگی کیسے گزارے۔ تو جو ٹائم ہم ضائع کر رہے، ویسٹ کر رہے، اس کو جواب دینا رہے گا۔ تو سیرت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی بایوگرافی ایک تو جاننا، جان کر ویسے زندگی گزارنے کی کوشش کرنا، ویسے زندگی اگر جانیں گے نہیں تو کیسے زندگی گزاریں گے؟ پھر وہی آج الا بلا جو پڑھایا جا رہا ہے، جو اسکولوں میں پتہ نہیں کیا کیا پڑھایا جا رہا ہے، اسی چیز کو ہم آئیڈیل مانیں گے۔ پھر الٹے سیدھے لوگ، الٹے سیدھے فلم ایکٹر، ان کو آئیڈیل مانیں گے۔ حالانکہ ہمارے پاس اتنے زبردست کیریکٹر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی ہمارا آئیڈیل نہیں ہو سکتا۔ وہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ آپ کی پوری زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ہر لمحہ، ہر دن، ہر وقت ہمارے لیے نمونہ ہے۔ تو یہ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا نا ہم کو کیسے زندگی گزاریں گے، نہیں پڑھیں گے تو نہیں معلوم ہوگا۔ پھر ٹام ڈک ہیری جیسا کہ زندگی گزارتے، وقت ضائع کرتے، ویسا ہوگا۔ اللہ کے فضل و کرم سے اتنے قرآن مجید موجود ہیں، کوئی لینا، تھوڑا ٹائم لینا، پڑھنا، ایک دفعہ کم سے کم ایک رمضان میں جو یہ کرے، اگلے رمضان تک کم سے کم 3 مرتبہ، نہیں تو 2 مرتبہ، 1 مرتبہ تو بھی پورا پڑھنا قرآن مجید۔ قرآن مجید صرف رمضان میں پڑھنے کے لیے نہیں ہے، قرآن مجید کا روز اس کا ہمارا ربط ہے۔ جیسا ہم کو زندہ رہنے کے لیے کیا چاہیے؟ کھانا پینا، کھانا پانی چاہیے ہمارے، ویسے ہماری روح کو زندہ رکھنے کے لیے، ہماری روح کو اسلامی رکھنے کے لیے نمازوں کی پابندی، قرآن مجید کی تلاوت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، یہ ہونا چاہیے۔ ہمارا ربط روز رہنا چاہیے قرآن مجید۔ ایسے روز ہم ناشتہ کرتے، روز ہم جو ہے یہ کرتے، کھانا کھاتے، اسی طریقے سے جو ہے ہمارا ربط قرآن مجید سے روز رہنا ہے۔ ایسا رہنا کہ اگر ہم قرآن آج نہیں پڑھے، ارے کچھ کمی ہو گئی، ایسا۔ تو یہ چیز بھی جو ہے نا دھیان میں رکھنا چاہیے۔ تو سیرت ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سے معلوم ہوا۔
تو اگر مرد مومن کے اندر حقیقی اسلامی سیرت اگر ہے اور حکمت سے بھی، حکمت کسے کہتے ہیں انگلش میں؟ حکمت کو زونی، حکمت مینس وزڈم. وزڈم قرآن مجید کیا ہے؟ وزڈم والی کتاب ہے، علم اور حکمت کی کتاب ہے، وزڈم والی کتاب ہے. ہاں، تو اور اپنے اخلاق کے زور سے جو ہے ایک ملک کو فتح کر سکتے ہیں، ایک ملک کو فتح کر سکتے ہیں. کس کے ذریعے سے؟ اخلاق، ایمان، سیرت کے ذریعے سے. تو جو ہے اس سے یہ کر سکتے ہیں. تو یہ چیز بہت ہے. یوسف علیہ السلام کا قصہ جو ہے ہمارے لیے بہت سبق آموز ہے، بہت لیسن ہے اس کے اندر. تنہا یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کیا کیا؟ کنویں میں ڈال دیا. سگے بھائیوں نے ڈال دیا، سوتیلے بھائیوں نے ڈال دیا. اور ان کو کون نکالا؟ غلام تاجر جو تھے انہوں نے نکالے، تاجر قافلے والے نے نکالا. غلام بنا لیے گئے، تھوڑے سے اماؤنٹ میں بیچے گئے. بہت خوبصورت تھے یوسف علیہ السلام. تھوڑے سے اماؤنٹ میں کہاں بیچے؟ مصر میں، عزیز مصر کے پاس. اللہ نے کیسا انتظام کیا؟ جہاں رہتے تھے کنعان کا، فلسطین میں کنعان، وہاں سے نکال کر اللہ تعالیٰ نے ان کو مصر کے محل میں پہنچا دیا، عزیز مصر. یہ سب اللہ کی پلاننگ ہے. مجھے آپ کو کیا کرنا ہے؟ بس سیدھے راستے پہ چلنا ہے. باقی اللہ تعالیٰ بٹھاتے جاتا مورے، یہ ایسا، یہ ایسا، یہ ایسا. اپنے کو صرف سیدھے راستے پہ چلنا ہے. اور اسی راستے کی تربیت ہم کو نماز دیتی ہے روزانہ. اہدنا الصراط المستقیم جو ہم پڑھتے ہیں، وہی سیدھے راستے کی تربیت ہم کو نماز دیتی. تو ہم پڑھتے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ بٹھاتے جاتا. پھر سیدھی تدبیر اختیار کرنا، اچھا منصوبہ بنانا قرآن اور سنت کی. تو تنہا انہوں غلام ہونے کے بعد پھر جو ہے عزیز مصر کی بیوی کی نیت بری تھی، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا. پھر اس کے بعد جیل جانا پسند کیے، جیل میں کئی سال رہے. جیل میں جانے بعد ہم کیا سمجھتے؟ ارے یہ تو بہت کرمنل مجرم آدمی ہے، جیل میں چلا گیا، اب اس کا یہ نہیں. لیکن جیل میں جانے کے بعد میں بھی دعوت کا کام کرے، دین کا کام کرے. انہوں نے ویسٹ نہیں کیے، ٹائم ویسٹ نہیں کیے، دین کے لوگوں کو دعوت یہ کرے. تو جیلر جو ذمہ دار تھا انہیں کیا کر دیا؟ ان کو وہ جتنے جیل میں لوگ ہیں ان سب کا سپروائزر بنا دیا. دیکھو اللہ تعالیٰ کا پلاننگ. ہم کچھ پلان کرتے ہیں لیکن اللہ کی پلاننگ بڑی ہوتی ہے. ہم جو پلان کرتے ہیں اس کے مطابق یہ کرنا. اسی لیے دعا مانگنا، اللہ سے توفیق طلب کرنا، اللہ سے جو ہے مدد مانگنا. اللہ مدد انہی کی کرتا جو اس کے راستے پر چلتے ہیں. اس کے راستے سے ہٹ کر چلیں گے تو مدد نہیں آئے گی. یاد رکھو، اللہ کی مدد اسی وقت آتی جب اس کے راستے پر ہم چلتے ہیں. تو وہاں سے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جیل سے نکالا. جیل سے نکالنے کے بعد عزیز مصر بنا دیا. اب وہاں اتنا بننے کے بعد ہوا کیا؟ وہاں پر کنعان میں، مصر میں بادشاہ نے جو ہے خواب دیکھتا. خواب کے اندر کیا دیکھتا؟ موٹی گائیں دبلی گایوں کو کھا رہی ہیں، یا دبلی گائیں موٹی گایوں کو کھا رہے ساتھ. اس کی تعبیر پوچھتا، کیا اس کا میننگ ہے کر کے، کیا اس کا میننگ ہے کر کے پوچھتا. کوئی نہیں بتا سکتے. اس کے پاس پنڈت لوگ رہتے، اس کے پاس کاہن رہتے، جادوگر رہتے، انٹلیکچوئلس رہتے، کوئی نہیں بتاتے. لیکن یوسف علیہ السلام بتاتے. وہ بہت تفصیلات آ چکی ہیں پیچھے، میں شارٹ میں بتا جا رہا ہوں. تو یوسف علیہ السلام بتاتے 7 سال جو ہے بہت بارش ہوگی، 7 سال جو ہے بہت فصل اچھی ہوگی، اور پھر 7 سال قحط پڑے گا. 7 سال پہلے جو بارش اچھی ہوگی، فصل اچھی ہوگی، وہ غلہ جمع کرنا ہوگا باقی کے 7 سالوں میں. بادشاہ سن کر بہت خوش ہو جاتا، اور ان کو جو ہے وہ اپنا یہ بناتا، وزارت کا عہدہ دیتا ان کو. تو یوسف علیہ السلام چاہتے کہ مجھے وزیر مالیات، فائنانس کا یہ چاہتے. بہت زبردست یہ
ڈیپ میں جانا ہے، اس کے ڈیپ میں بہت جانا، اور بہت جتنا ڈیپ ہم جائیں گے اتنے حقائق ہمارے سامنے آئیں گے۔ تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے کہاں سے نکال کر ان کو یہ بنا دیا، عزیز مصر بنا دیا، بادشاہ فرعون کے نیچے ہی اتنا بڑا درجہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا۔ تو اللہ پر ہمارا توکل، ہمارا بھروسہ اللہ پر جو ہے نا یہ رہنا چاہیے۔ تب اس کے بعد جو ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب فاقہ پڑ جاتا مصر کے اندر تو لوگ دور دراز سے اناج غلہ لینے کے لیے آتے ہیں، تو اتنے میں ان کے بھائی لوگ بھی آتے ہیں، ان کے 10 بھائی لوگ جو ہے وہ لوگ بھی غلہ لینے کے لیے آتے ہیں۔ جیسا ہی یہ لوگ آتے، یوسف علیہ السلام پہلے ٹرپ میں پہچان لیتے ان کو، یہ لوگ غلہ لینے کے لیے آئے ہیں کر کے۔ جب غلہ لے کر جب یہ جاتے تو ان کا جو انہوں نے جو اجرت جو مال خریدنے کے لیے لائے تھے وہ مال جو ہے چپکے سے ان کے غلے کے اندر رکھ دیتے، ان سے بغیر اجرت پیسہ لیے ہوئے اناج ان کو دے دیتے۔ تو دینے کے بعد اب پھر کیا ہوتا، ان سے بولتے کہ تمہارا ایک بھائی اور بھی ہے شاید نا، تو ہاں بھائی میں بولتے ہاں ایک بھائی اور ہے، وہ دوسری ماں کا بھائی ہے، وہ بھائی اس کو بھی لے کر آؤ بولتے، اس کو لائے گے تو اس کو ملے گا، نہیں لائیں گے تو غلہ نہیں ملے گا۔ یہ بات وہ اپنے والد سے جا کے کہتے ہیں۔ تو ان کے ابا کون ہیں؟ یعقوب علیہ السلام ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام بولتے کہ تم نے میرے پہلے بیٹے کو ضائع کر دیا، اس پر میں نے صبر کیا، اب تم دوسرے بیٹے کو بھی لے جانا چاہ رہے، کیسے میں اس کو یہ کروں، کیا یہ بات پر بھروسہ کروں؟ تو انہوں بڑی منت سماجت اللہ کو حاضر ناظر جان کر وعدہ کرتے کہ میں جو ہے یہ جو 11واں بیٹا ہے جو یوسف علیہ السلام کا سگا بھائی رہتا، اس کو اجازت دیتے، اللہ کا عہد دلا کر یا وعدہ کرا کر اللہ حاضر ناظر جان، تو لے کر جاتے۔ لے کر جانے کے بعد وہاں پر جو ہے پھر ان کو غلہ مل جاتا، وہاں سے نکلتے ہوتا کیا کہ وہ محل کے جو کارندے ہوتے ہیں کہ اے مسافرو رکو، ہمارا ایک چیز یعنی چوری ہو گیا۔ کیا چوری ہو گیا؟ جس پیالہ جس سے وہ ناپتے تھے وہ چوری ہو گیا، اب ہم کو تلاشی لینا پڑے گا۔ تو تلاشی لی جاتی، تلاشی لی گئی تو اتنے میں جو اصل بھائی یوسف علیہ السلام کا رہتا، اس کے تھیلے میں وہ ملتا پیالہ، اس کے تھیلے میں ملتا۔ تو یہ چال چلی ہوتی یوسف علیہ السلام نے کہ تاکہ اس کو روکنے کے لیے، جو ان کا قانون کیا تھا، جس کے مال میں سے چوری کا مال پکڑا گیا اس کی سزا یہ ہے کہ وہ جا نہیں سکتا بلکہ اس کو زندان جیل میں ڈالا جائے گا۔ تو اس طریقے سے اپنے سگے بھائی کو وہ روک لیتے ہیں۔ اب اس نے میں ہوتا کیا، ایک بھائی بولتا اب میری ہمت نہیں ہے کہ ابا جان کو جا کر میں یہ کہوں کہ آپ کا جو دوسرا بیٹا ہے وہ بھی جو ہے وہاں پر پکڑا گیا ہے چوری میں نہیں یہ کر سکتا، میں اس وقت تک نہیں آؤں گا جب تک ابا میرے اجازت نہیں دیتے یا کچھ اللہ فیصلہ نہ کر جاتا۔ یہاں تک ہماری تفسیر کا جو ہے معاملہ ہمارے مطالعے میں آیا تھا، مختصراً میں نے کیا تو یہاں تو اس کے بعد کی آیت ہے جو اب وہ آ کر جب یہ سنتے ہیں اور وہاں پر الزام کیا لگاتے بھائی لوگ، جو بنیامین نام رہتا جو جس کے تھیلے میں سے پیالہ ملا ہوتا، اس کا بھائی بھی چور تھا کہتے ہیں۔ اس کا بھائی کون؟ یوسف علیہ السلام۔ تو لہٰذا یہ بھائی بھی چور ہے، ایسا الزام لگا کے اپنے آپ کو بری کہے۔ تو اس طریقے سے جب یوسف علیہ السلام کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ کیسے الزام یہ لوگ لگا رہے ہیں کر کے، اب جا کر باقی کے بھائیوں نے جو ہے اب باپ کے سامنے یہ داستان سن کر کہ باپ نے جب ان سے یہ داستان سنی، یہ کہانی سنی تو سن کر کہا کہ دراصل تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک اور بڑی بات کو آسان بنا دیا۔ نفس کیا ہے؟ یہ ہے نفس، ہمارا ضمیر ہے، ہمارا ضمیر ہے۔ یہ ضمیر ہم کو کیا کرتا ہے؟ 3 قسم کے نفس ہوتے ہیں، 3 قسم کے، سورۃ الفجر کے اندر ہے 3 قسم کے
نفس کہا گیا۔ تو نفس کے تعلق سے سورہ القیامہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا وَلَا اقسم بالنفس اللوامہ، میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ قرآن مجید میں نفس انسانی کی 3 قسموں کا ذکر کیا گیا۔ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، چونکہ ہم لوگ جو ہے نا نفس کے مطابق جو ہے زندگی گزارتے ہیں۔ دل ہمارا جو بول رہا ہے، خواہش ہماری جیسی بول رہی ہے، ایسے تو نفس ایک وہ نفس ہے جو انسان کو برائیوں پر اکساتا۔ ایک نفس وہ ہے جو ہم کو برائی کرنے پر، گناہ پر، غلط کام کرنے پر جو ہے نا اکساتا ہے، ایک وہ نفس ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ نفس امارہ بولتے ہیں اس کو۔ اور دوسرا وہ نفس ہے جو غلط کام کرنے یا غلط سوچنے یا بری نیت رکھنے پر نادم ہوتا اور انسان کو اس پر ملامت کرتا، ارے یہ کیوں کیا تم نے، یہ گلٹی کانشیس جو بولتے ہیں نا، گلٹی محسوس کرتا، تو اس پر ملامت کرتا ہے۔ اس کا نام کیا ہے اس نفس کا؟ نفس لوامہ ہے، نفس لوامہ ہے۔ اور اسی کو ہم آج کل کی اصطلاح میں ضمیر کہتے ہیں۔ ضمیر کو انگریزی میں کیا بولتے ہیں مصباح؟ ضمیر کو انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ کانشینس، کانشینس بولتے ہیں ضمیر۔ لوامہ یعنی اگر غلط کام کرنے، غلط سوچنے، بری نیت رکھنے پر نادم ہوتا اور انسان کو اس پر ملامت کرتا، اس کا نام کیا ہے؟ لفظ لوامہ۔ اور اسے تیسرا نفس وہ ہے جو سیدھے راستے پر چلنے اور غلط راہ چھوڑ دینے میں اطمینان محسوس کرتا ہے۔ سنو تسنیم، نو ٹاکنگ۔ تیسرا نفس کون سا ہے؟ جو غلط راستہ چھوڑ دینا، اچھا راستہ اختیار کرنا، اسے کیا بولتے ہیں؟ نفس مطمئنہ، تم کو سیٹسفیکشن دیتا۔ ابھی دیکھو، اگر نماز نہ پڑھے، نماز نہیں پڑھیں گے، جو پڑھنے کے عادی ہیں وہ نماز نہیں پڑھیں گے تو ان کو بہت ملال ہوتا ہے، اور جب وہ نماز پڑھ لیتے ہیں تو مطمئن ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی کوئی سا بھی نیک کام کرے، صدقے کا کام کرے، خیر کا کام کرے، کسی کی تکلیف دور کرنا، یہ بہت بڑا اجر ہے اسلام میں۔ کسی کا دکھ دور کرنا، کسی کے کام میں آنا، یہ سب بہت اہم چیزیں ہیں۔ تو یہ چیزوں کے ذریعے سے انسان کا دل جو ہے بہت مطمئن ہوتا ہے، دینے میں، مدد کرنے میں انسان کا دل بہت مطمئن ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے فارگیو کرنا، معاف کرنا، نظر انداز کرنا، درگزر کرنا، یہ تمام چیزوں سے کیا ہے؟ یہ بوجھ جو رہتا ہے انسان کے اندر ہلکا ہو جاتا ہے، دینے سے ہلکا ہوتا ہے۔ مال دو، صدقہ دو، زکوٰۃ دو، نفلی زکوٰۃ، یہ صدقہ کرو، کسی کے کام ہو، کسی کی تکلیف دور کرو، کسی کی مدد کر دو، ہے نا۔ وہ واقعہ ایک کتنا اہم واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول نبی رحمت للعالمین، ایک بڑھیا جو ہے مکہ چھوڑ کر جانا چاہتی، مکہ چھوڑ کر جانا چاہتی، وہ اپنا بوجھ کیوں جانا چاہتی؟ اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، آپ کی دعوت کو وہ سننا نہیں چاہتی، وہ دور چلے جانا چاہتی تھی۔ وہ کہتی ہے کہ یہ پوٹلا جو ہے وزن سے، یہ مجھے وہاں تک پہنچا دو۔ ایک رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے ساتھیوں کو بھی بول سکتے تھے، حالانکہ وہ مخالف ہے، اگینسٹ ہے، اس کے باوجود بھی آپ اس کا پوٹلا لے جا کے وہ سر پہ رکھ کر وہاں مقام پر چھوڑ دیں، اور راستے میں باتیں ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تم کیوں چھوڑنے جا رہے ہو؟ تو بولتی یہاں پر ایک شخص آیا ہے، اس کا نام محمد ہے، اور وہ یہ باتیں کہہ رہا ہے، آبائی دین سے، پرانے دین سے پھر گیا، نیا دین لے آیا ہے، اور وہ یہ اس لیے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ آپ نے کچھ ہی نہیں کہا، کچھ ہی نہیں کہا۔ پھر مقام آیا اس کا، یہ رکھ دیے، یہ جا رہے تھے، ارے تم نے اپنا نام تو نہیں بتایا۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میرا نام محمد ہے۔ پھر واپس ہوتی ہو،
یہ اخلاق کے ذریعے سے دعوت پہنچتی ہے، یہ اخلاق کے ذریعے سے دعوت کا کام. کسی کو زبان سے نہیں بتایا ہم نے، لیکن اچھے عمل سے ہم نے اس کے کام آئے، اس کی مدد کرے، اس سے اچھے بیہیو کیے. ٹرین میں، بس میں اکثر جا رہے، کوئی بوڑھی عورت غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، ہم نے جگہ دیے، اچھا سگنل جاتا. ارے مسلمان ایسے ہوتے ہیں. ٹرین میں کہیں اور کسی کا کام آ جائے، اچھا ہے. تو یہ جب اسلام غیروں کے ساتھ بھی انسانیت کے ساتھ ایسا کرنے کی تعلیم دیتا، تو پھر اپنوں کے ساتھ کیسے یہ نہیں. لاسٹ ایئر جب ہم عمرہ گئے تھے، وہاں پر وہ کھڑکی بھی دیکھے. کون سی کھڑکی ابھی اتنے ہائٹ پر ہے. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گزرتے تو کیا کرتی بڑھیا؟ کچرا ڈال دی. اب جا کے لڑنے نہیں بیٹھتے اس، ارے یہ ہے تو کچرا ڈالی، لڑائی کر کے چڑھ کے اس کے گھر پہ دیکھتے، یہ کرے، چھٹک لیتے، چلے جاتے. یہ ہمارے اس میں ایک ویڈیو میں نے سنی تھی کہ یہ جو نفس مطمئنہ کر کے ہے نا، ہاں اس میں بتایا تھا زیادہ تر وہ لوگ رہتے جو انبیاء رہتے، ہاں صحابی رہتے نا، ان کا یہ کوالٹی ہو سکتا ہے. جیسا چٹک کے اب آج کل کے لوگ کہتے چڑھ کے لڑنا شروع ہاں یہ کوالٹی زیادہ تر میجورٹی. ہاں بات یاری. لیکن ہم کو جو ہے ان سے سبق سیکھنا ہے، ہماری کوشش کرنا ہے. وہ ہے کر کے اب آئیڈیا لے کر کے چھوڑ نہیں دینا ہے، ہم کو کوشش کرنا ہے. تو 3-4 دن کچرا نہیں پھینکی تو ہم کیا کرتے، ہم کیا بولتے، جاؤ بھلا گئی، ٹلا معاملہ، چل مرنے دو اس کو، اچھا ہو گیا. بہت پھینکتی تھی نا کچرا، اب سمجھ میں آیا، اللہ بتایا تیرے کو گھر ایسا ہی کرتے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا ہو گیا اس بڑھیا کو. تو پتہ چلا کہ بیمار ہے، علاج کے لیے دواخانے میں ہے یا معالجے کے لیے گئی ہوئی ہے. تو پھر آپ جاتے وہاں پر، آپ جاتے، اس کی عیادت کرتے، تسلی دیتے، یہ کرتے. یہ دیکھ کر اتنا متاثر ہوتی، اسلام لائی. دیکھو اسلام کیسے پھیلا، ایسے ہی نہیں پھیلا. یہ کوالٹیز جو ہے ہم کو بھی پیدا کرنا ہے. اب یہ کتابوں میں ہے، یہ واقعات ہے، وہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں صحابہ ہیں، وہ لوگ کر سکتے تھے، ہم نہیں کر سکتے. ایسا نہیں، ہم کو ٹرائی کرنا ہے، کوشش کرنا ہے، ہمارے کو کوشش کر کے ہم کو یہ کرنا ہے. تو یہ یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا، یہ جو ہے تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بڑی بات، یعنی بڑا یہ عمل کو آسان کر دیا. پہلے اس یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالے، اب یہ بات تم کو جو ہے آسان کیا. تو اچھا اس پر بھی میں صبر کروں گا. کیا بولتے ہو؟ صبر کروں گا. یعنی دوسرا ایک اور بھائی، ان کے سگے بھائی بنیامین کو وہ بھی وہاں رہ گئے نا مصر میں، تو وہ واپس آئے وہ لوگ. تو تمہارا بیٹا وہ یوسف علیہ السلام کا سگا بھائی چوری میں پکڑا گیا، روک لیا گیا. تو تب یعقوب علیہ السلام کی الفاظ ہیں. تو اچھا اس پر بھی کیا کروں گا، میں صبر کروں گا. یعنی یہ تمہارے لیے آسان ہے کہ میرا بیٹا جس کے حسن سیرت سے میں جانتا ہوں، اس کو خوب واقف ہوں، ایک پیالے کی چوری کا مرتکب ہو سکتا ہے کیا؟ پہلے تمہارے لیے اپنے ایک بھائی کو جان بوجھ کر گم کر دینا، ہاں، اور اس کے قمیص پر جھوٹا خون لگا کر لے آنا بہت آسان ہو گیا تھا. اب ایک دوسرے بھائی کو تم نے چور مان کر مجھے آ کر اس کی خبر دینا بھی ویسے ہی آسان ہو گیا. ایسا اب دیکھو کتنا بڑا صبر کرتے، اتنی یاد میں اتنا انہوں نے صبر کیا، اتنا انہوں نے روئے یوسف علیہ السلام کی یاد میں کہ آنکھ جو ہے کیا ہو گئے، نابینا ہو گئے، اندھے ہو گئے، اتنا یہ ہو گئے. تو اس پر بھی جو ہے میں صبر کروں گا. تو پھر اللہ سے امید بھی ہے ان کو. کیا بعید ہے کہ اللہ ان سب کو مجھ سے ملائے، لا ملائے. یعنی یہ ہے ایک مومن کا بھروسہ. پہلا بیٹا گزر کے کتنے سال ہو گیا،
22-23 سال ہو گیا یا زیادہ، اور دوسرا بیٹا بھی گیا، اس پر بھی یہ اللہ سے مایوس نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، اللہ سے امید ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مجھ کو ان سب کو، لیکن وہ سب کچھ جانتا ہے اور اس کے سب کام حکمت پر مبنی ہے۔ دیکھو یہ ہے ٹرسٹ، توکل جو ہم کو پیدا کرنا ہے۔ اللہ کے کام جو ہے اللہ کے علم اور حکمت پر ہوتی ہیں۔ اللہ کی حکمت کیا ہے، وزڈم، ہم نہیں جانتے ہے نا۔ سورہ کہف کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے واقعات ہیں نا، ابھی لمبا ہو جائے گا لیکن یہ یاد رکھو کہ اللہ کے جو بھی کام ہوتے ہیں وہ حکمت پر ہوتے ہیں۔ ہم کو لگتا کہ یہ ہمارے خلاف جا رہا، یہ غلط ہو رہا ہمارے ساتھ، یہ ہم کو ہونا نہیں چاہیے تھا، یہ سب نہیں، لیکن اللہ کی حکمت ہے، اللہ کا علم ہے، اللہ کا منصوبہ پلان ہے، اس کے مطابق ہم کو بھروسہ کرنا، کوشش کرنا، بھروسہ کرنا، سیدھا راستہ اختیار کرنا، جس کی ہم دعا ہر نماز میں کریں، باقی اللہ پر چھوڑ دینا۔ پھر وہ ان کی طرف سے منہ پھیر کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ ہے یوسف وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، تو کہنے لگا ہے یوسف، وہ دل ہی دل میں غم سے گھٹا جا رہا تھا اور اس کی آنکھیں سفید پڑ گئی تھی، رو رو کر کیا ہو گیا، ان کی آنکھیں سفید پڑ گئی۔ ظاہر سگا ایک بیٹا، پھر اس کے بعد دوسرا بیٹا دور ہو جانا، ان کو غم سے جو ہے وہ گھل گئے اور رو رو کر ان کی آنکھ سفید ہو گئی۔ بیٹوں نے کیا کہا، قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حرزا او تکون من الہالکین، بیٹوں نے کہا خدا را آپ تو بس یوسف ہی کو یاد کیے جاتے ہیں، آپ تو کیا ہے بس یوسف ہی کو یاد ہے، ہمارا دکھتا نہیں آپ کو، ہم آپ کے سامنے یہ نہیں ہیں، آپ تو صرف یوسف ہی کو یاد کیے جاتے ہیں۔ نوبت یہ آ گئی کہ اس کے غم میں اپنے آپ کو گھلا دیں گے یا اپنی جان جو ہے ہلاک کر ڈالیں، یعنی اتنا آپ یوسف علیہ السلام کو یاد کر رہے کہ اس کے غم میں اپنے آپ کو گھلا دے رہے، یا یہاں تک اپنے آپ کو جو آپ ہلاک کر ڈالیں گے۔ تو اس نے کیا کہا، قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں اپنی پریشانی، کتنا بہترین جواب ہے، دیکھو یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے، ہم کو بھی ایسا رویہ اختیار کرنا، میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا۔ اب ہم کیا کرتے، ہمارا غم، ہماری پریشانی، ہماری بیماری، ہمارا نقصان، ہمارا جو بھی ہے، ان کو دنیا کو بولتے پھرتے، اللہ کے سامنے کم تذکرہ کرتے۔ ہمارے لیے کیا لیسن ہے، جو بھی ہماری مصیبت ہو، جو بھی ہمیں پریشانی ہو، جو بھی ہماری بیماری ہو، جو بھی کچھ ہو، اللہ کی اپنی پریشانی، اپنے غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کر، یہ ہے توکل، یہ اللہ پر بھروسہ ہے جو ہم کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے، یہ توکل ہے۔ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ قرآن مجید میں ہی کہیں ایک مفہوم یہ ملتا ہے کہ اگر انسان اپنی ضروریات ان سے حاجت کسی سے کہنے کے بجائے اللہ کے سامنے اگر پیش کرے تو اللہ ایسے ذریعے سے اس کا کام پورا کرتا جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہے۔ یہ بات ہے، یہ ٹرسٹ، یہ چیز ہے کہ ہماری جو ضرورت ہے، ہمارے کو جو چیز ہے، کامیابی، امتحان میں کامیابی، نوکری، تجارت میں کامیابی، بیماری سے شفا، دوری، اور جو بھی رشتے نہیں ہو رہے، رشتوں کے تعلق سے، جو بھی صحت، تندرستی، اللہ سے یہ کریں، اللہ سے کریں، چھوڑ دیں، اور اس یقین سے کریں۔ کیا یقین؟ زارا، اس یقین سے کریں کہ اللہ سنتا بھی ہے
اور دعا قبول بھی کرتا ہے۔ اگر یقین ڈگمگ ہے، ڈاؤٹ فل ہے، تو پھر وہ یہ نہیں ہوگا، اثر نہیں ہوگا۔ یقین سے کریں ہوگا، ہو نہیں ہوگا اس کی مرضی، ہوگا اللہ کا شکر ہے۔ ایسا تو کتنی بڑی بات آپ نے ہمارے لیے جو ہے رہنمائی کی کہ میں اپنی پریشانی کس کے سامنے بول رہے؟ اپنے بیٹوں کے سامنے بول رہے۔ تم سے اب کیا بولوں میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا۔ بہت نوٹ کرنے کی بات ہے، یہ یاد رکھنے کی بات ہے۔ مسلسل جو ہے اللہ سے دعا کرتے رہنا، دن میں جو ہے اللہ سے یہ کرتے رہنا۔ اور پھر آگے کیا بات کہی؟ من اللہ ما لا تعلمون، اور اللہ سے جیسا میں واقف ہوں تم نہیں ہو۔ ظاہر انبیاء ہے، نبی ہے، جلیل القدر، اور وہ اللہ پر یقین، آخرت پر یقین، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا، حساب کتاب کا ان کا اتنا یقین ہوتا، جیسا ہمیں لائٹ کو دیکھ رہے، فین چل رہا، دن ہے رات ہے، ایسا ان کا یقین ہوتا، ایسا مضبوط ایمان ہوتا۔ تو وہ جو بہت بول رہے ہیں جیسا میں اللہ کو جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اس لیے ہمارا بھی ایمان ویسا ہی ہے، کمزور، ضعیف، ڈگمگاتے والا۔ اور ویسا رہنے کی وجہ سے ہمارا ایمان، ہمارے اعمال ویسے نہیں ہیں۔ نمازوں میں سستی، خیر کے کام میں غفلت، کاہلی، بڑھ چڑھ کے نہیں کرنا۔ نماز جو امپورٹنٹ مسلمان کی آئیڈینٹی ہے، نماز کو ہم اس کی غفلت کریں، سستی کریں، کاہلی کریں۔ 5 منٹ کا کام ایک وضو کرتے ہی تو ہمارے اندر کتنا سیٹسفیکشن آتا، کتنا ہم کو سکون ملتا۔ پھر نماز فرض بھی اگر پڑھ لیتے ہیں تو کتنا یہ ہے۔ تو اب کیا کہتے ہیں یعقوب علیہ السلام، اور اللہ سے جیسے میں واقف ہوں تم نہیں ہو، تم ویسا نہیں جانتے ہو۔ کتنی بڑی زبردست بات ہے۔ پھر یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واقعی ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ میرے بچوں، دیکھو کتنا بہترین انداز ہے، میرے بچوں جا کر یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کی کچھ ٹو لگاؤ، کچھ معلوم کرو، حرکت کرو۔ ایسا کہہ دینے سے نہیں ہوگا، کوشش کرو، حرکت کرو۔ حرکت میں برکت ہے، حرکت میں برکت ہے۔ حرکت نہیں کریں گے تو برکت نہیں ہے۔ صبر بھی جو ہے نا، خالی ہاتھ پہ ہاتھ باندھ کر بیٹھنے کو صبر نہیں کیا گیا ہے۔ صبر یہ ہے استقامت، اپنے موقوف پر جمے رہنا، حرکت کرنا، کوشش کرنا، دعا کرنا، ہاں تو پھر اس پر، اس کے نتیجے پر اللہ سے دعا کرنا، صبر کرنا۔ یہ صبر، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے، کچھ بھی یہ نہیں، کسی نے ایک مارا تو دوسرا دیے، ایسا نہیں ہے۔ یہ اسلام میں صبر نہیں، صبر جمے رہنا، ڈٹے رہنا، استقامت، اپنے موقوف پر یہ رہنا، حرکت کرنا۔ حرکت کے اندر برکت ہے، حرکت کے اندر برکت ہے۔ تو میرے بچوں جا کر یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کی کچھ ٹو لگاؤ۔ حالانکہ آ گئے یہ لوگ، انہیں روک لیا، چوری کی الزام لگایا، اب کیا کرنا، نہیں، پھر بولتے جاؤ اور اس کی کچھ کھوج لگاؤ۔ اور ایک اور اہم بات بولتے، بہت زبردست بات بولتے، کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ یہ ہے وہ بات، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ مایوس کون ہوتا ہے؟ شیطان ہوتا ہے، یا جس کے اندر ایمان نہیں ہے، یا ایمان کمزور ہے، وہ ہوتا ہے۔ مایوس نہ ہونا ہے، رحمت۔ اب ہم دعا کر دینا، اللہ تمہارے گھر میں رحمت دے، برکت دے، اضافہ دے، یہ سب اللہ کی رحمت، اللہ کی رحمت سے جو ہے مایوس نہ ہونا۔ کافر مایوس ہوتا ہے، مایوس ہو کر سوسائڈ کرتا ہے۔ سوسائڈ اسی لیے حرام ہے اسلام میں، سوسائڈ کرنا حرام ہے۔ کتنے بھی بیمار ہو، کتنے بھی تکلیف میں ہو، مصیبت ہو، پریشانی ہو، غم ہو، سوسائڈ نو۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جیسے سوسائڈ کیا تھا ویسے ہی تم کو اٹھائے گا۔ کوئی جل کر سوسائڈ کیا تو جلتے ہوئے اس کو اٹھائے گا۔ کنویں میں گر کر سوسائڈ کیا تھا، کنویں میں گرا، کنویں میں سے یہ اٹھے گا۔ پھانسی کا پھندا لگا لیا، ویسا
تو سوسائڈ حرام ہے، مایوس نہیں ہونا ہے، کیسے بھی حالات یہ رہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ مایوسی کفر ہے، مایوسی کفر نہ، کوشش کرنا، حرکت کرنا، برکت کرنا، یہ ہونا، نہیں ہوتا بول کے بیٹھ نہیں جانا، کیونکہ اللہ کے لیے کیا ہے، کن فیکون، ہو جا اور وہ چیز ہو جاتی۔ اللہ کے لیے اسباب کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، آگ کی فطرت کیا ہے دونوں؟ جلانا، آگ کی فطرت ہے جلانا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو آگ جلائی نہیں، کیونکہ اللہ نے حکم دیا سلامتی بن جا، سلامتی بن گئی، ہے نا؟ یہ ہے اللہ کے اس سے مایوس، اللہ کے لیے ناممکن نہیں ہے، ہمارے لیے ناممکن ہے، اللہ کے لیے نہیں۔ اور اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام جب نیل پار کر رہے تھے، پانی کی فطرت کیا ہے؟ پانی اپنا لیول میں، کہیں پر بھی ڈالو پانی ہے اپنا جا پہ کہ اپنا لیول مینٹین لے کر، لیکن جب آسا مارا تو وہی پانی راستہ بن گیا۔ تو یہاں پر ہم اس کو ریزننگ سے ایکسپلین نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ کی قدرت ہے، وہ کن فیکن ہو جا، تو اللہ وہ ہے، اللہ معمولی انسان جیسا نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں، تو اسی لیے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، یہ بات انہوں نے بتائی۔ لا ییأسوا من روح اللہ الا القوم الکافرون، پھر اس کی رحمت سے تو بس کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں، جو انکار کرنے والے ہیں اللہ کو، رسول کو، آخرت کو، وہ لوگ مایوس ہوتے ہیں، مسلمان مایوس نہیں ہوتا، یہ یاد رکھو۔ اور یہ سبق تو آج کے اس میں ہم اتنا مطالعہ کریں گے۔ اہم بات جو ہمارے سامنے آئی وہ یہ آئی کہ صبر، استقامت، اپنے موقف پر جمے رہنا، اس سے ہم کو ملتا ہے یعقوب علیہ السلام کا صبر۔ پھر اپنی پریشانی، اپنا غم کی فریاد جو ہے اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں کرنا، یہ ہمارے لیے لیسن ہے۔ اللہ سے مانگنا، اللہ سے کرنا، اللہ نکالتا راستہ۔ استغفار کثرت سے کرو، استغفار حفصہ، استغفار کثرت سے کرو، کثرت سے کریں گے تو جو نہیں ہونے والا کام، جو کوئی کام ہمارے کو کرا کے دینے والا سامنے آ جاتا ہے، سامنے آ جاتا ہے۔ استغفار ہم کر رہے دل سے، استغفر اللہ، یعنی اللہ سے بخشش طلب، معافی طلب کر رہے ہمارے گناہ کی اور اس کی، تو بار بار یہ کرنے سے ہمارا کام کوئی ہو نہیں رہا، تو جو ہونے والا جو کر سکتا وہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے، یہ ہوتا ہے، ہوا ہے، یہ سمجھ رہے ہیں۔ اس لیے استغفار کو کثرت سے کیا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سبق دیا؟ کتنے بار استغفار کرتے تھے دن میں؟ کتنے مرتبہ؟ 100 مرتبہ، 70 مرتبہ استغفار پڑھتے تھے۔ سمجھ کے پڑھنا، سمجھ کے ادا کرنا۔ تو مایوس اس کی رحمت سے تو بس کافر ہی مایوس ہوا کر، کافر انکار کرنے والے مایوس ہوتے ہیں۔ تو یہ چیز ہم کو اپنی زندگی کے اندر اپنانے کی کوشش کرنا۔ باقی انشاءاللہ آئندہ ہم یہ سلسلہ جو ہے جاری رکھیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ صحیح سمجھنا، استفادہ کرنا، اپنی عملی زندگی کے اندر داخل کرنا اور ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔